شاہدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری ایمانوں کو تازہ فرمائیں، جو اس علاقے کے مشہور اور بہترین الحمدللہ قاری اور حافظ قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لقد حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. تمام اسلامی بھائی ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ محفل کے حصول و برکت کے لیے ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ ختم رسول وہ ختم رسول مولا کل، وہ ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ ہر وقت عدل سر تیری چوکھٹ میں درا ہو، ہر وقت عدل سر تیری چوکھٹ میں درا ہو، جتنی ہو قضائیں ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس من کی الہی، جب خاک اوڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد نبی سے کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت شریف سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
تمام ذرا شوق اور محبت کے ساتھ عبادت طریقے سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر باواز بلند درود پاک میرے کو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمام حضرات سے گزارش ہے میری کہ آپ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر محبت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تو ثواب ملے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے شوق اور محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ قاری صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا پھر نہیں بوجھایا جا دیا عشق دیا اگا نہیں اولایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بوجھایا جا دیا عشق دیا اگا نہیں اولایا جا دیا لگ جان پھر بجایا جا دیا یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ میرے مولا تو میرے تیرے
رحم کر دے تینوں تیری رحیمی دا واسطائی میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تینوں تیری رحیمی دا واسطائی تک عیب میرے اتے پائیں پردہ تینوں تیری کریمی دا واسطائی جس دے صدقے تو سانو تو بخشڑائیں اس نور قدیمی دا واسطائی دن میں شرنا بریدی پچھ ہوئے مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطائی جس دی اکھیاں چو او دی یاد اندر وقتہ دن راتی نیر ہوئے اس نو کدرے غریب نہ آکے بینا او دے جیڑ زنا کوئی امیر ہوئے او دے درد کا دعویٰ دی کی دسا کر کے ایک نظر دنیا بدل دے دے انہیں منگتا تخت تے تاج پری جو محمد دے دردہ فقیر ہوئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کریں دے ودے سنا مصطفیٰ دی کریں دے ودے سنا مصطفیٰ دی کریں دے ودے مصطفیٰ دی پسند آ گئی عطا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ثنا مصطفیٰ دی یا رسول اللہ جے جی دے عمود اکھوے دے ناؤ لگے آمی وقت دفن دے تو سنیک گنے تو آنے آوڑتے کن میں سن بن دے کفن دے رکٹل سن عالم برزخ دے نبوے سن وقت امن دے میں آگ صحابی زروحہ وچ ہن لگے احسان سجنے دے کریں دے ودے ثنا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ثنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی عطا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ثنا مصطفیٰ دی میں دعوت خطاب دوں گا اس شعر کے ساتھ جے اگر امتی پڑھنا چاہتا ہے جے امتی پڑھنا چاہتا ہے تا محبوب دے نام تو بکوان جے امتی پڑھنا چاہتا ہے تا محبوب دے نام تو بکوان سر سٹ گد در لج پالے ہوتے تو نوکری کرنا سکوان میں عاشق پاک نبی دا ہاں اس گرنو کفن تے لکھوان وان ہک دا سائل تا بنسی تھی ہک دے ہک دا ہکوان میں دعوت خطاب دوں گا غلام حبیب چشتی آپ بھی حوالی کہ وہ آئیں اور ہمیں مخصوص نام ہے قنور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبناته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لعمرك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا ملك ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا جن ولا إنس آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مجھ کو قسم ہے خالق رب عرش عظیم کی یاد خدا ہے یاد رسول کریم کی بھولا ہوا ہے جس نے بھلایا میرے حضور کو بھول گئی اسے یاد راہ مستقیم کی ہر طرف صلی علی ہے یہ عظمت اعزاز مصطفیٰ ہر طرف صلی علی ہے یہ عظمت اعزاز مصطفیٰ یاد خدا ہے یاد رسول کریم کی میرے نہایت ہی عزت و احترام کے لائق آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی اور ہماری سٹیج کی زینت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا
ریاض احمد چشتی نظامی سلیمانی توسوی جمالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور سٹیج پہ موجود علماء کرام اور جناب میزبان محفل میزبان مجلس میرے محترم حاجی محمد گل خدیر خان صاحب اور تمام حاضرین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان محترم، ہم جتنے حضرات اس محفل میں موجود ہیں، جتنے مہمان دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، کیونکہ ہم سب کو علم ہے کہ بلائے جو اسی لیے گئے ہیں کہ جناب حاجی محمد گل خدیر خان صاحب کے نور چشم محمد آصف خان اس کی یہ شادی کی تقریب کی محفل سجی ہے، اور میں داد پیش کروں گا حاجی گل خدیر خان صاحب کو کہ اللہ کا فرما بردار بندہ وہی ہوتا ہے، مولانا سے تشریف فرما ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے کریم رب کو یاد کرتا ہے، رب کا فرما بردار بندہ وہ ہوتا ہے۔ اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان پہ دکھ تو آتا ہے نا، دکھ اور غم کی گھڑیاں اللہ ہر مسلمان کو غموں سے دکھوں سے محفوظ رکھے۔ دکھ کی گھڑیوں میں، غم کے لمحوں میں جو ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، ہم اللہ اللہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، درود پاک پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، منتیں اور نظریں مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ مشکل مجھ سے دور چلی جائے تو میں حضور کا میلاد پڑھاؤں گا، میں قرآن مجید کا ختم پڑھاؤں گا، میں فلاں صدقہ و خیرات کروں گا۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہمیں خوشی کی گھڑیاں دیکھنی نصیب ہوتی ہے اور خصوصاً جو شادی کی تقاریب ہوتی ہے ان میں معاذ اللہ ہم رب کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تک چھوٹ جاتی ہے، نماز تک چھوٹ جاتی ہے، اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ دوست مبارک کے لائق ہے یہ صاحب خانہ جنہوں نے شادی خانہ آبادی کے موقع پہ اپنے آقا و مولا سید کائنات محسن کائنات محسن انسانیت امام الانبیاء حسنین کریمین کے نانا خاتون جنت کے بابا امام الانبیاء رسولوں کے سردار نبیوں کے تاجدار پوری امت کے غمخوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے کس پناہ میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کے رسول اللہ کے غلام ہونے کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ اور میں نے اتنا زیادہ وقت نہیں لینا، مولانا جمالوی صاحب نے کرنا ہے، مجھے تو حکم ہوا ہے۔ اب میں یہ جتنے مہمان حضرات تم تشریف فرما ہو، جتنے سامعین کرام تشریف فرما ہو، میں تمہاری خدمت میں بھی ایک عرض پیش کروں گا کہ صاحب خانہ میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، میں اپنے
اپنے دل کی آواز آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا رہا ہے کہ صاحب خانہ نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، اور جو اس گھر کے مہمان تشریف فرما ہے تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں اور اپنے دلوں کو حاضر کر کے ادب کے ساتھ رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجی ہے، لہذا تم بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں اور رسول اللہ کی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بیٹھو، اور تمہارے چہرے جو ہیں یہ مسکرانے چاہیے کہ رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجی ہے، شادی کے موقع پہ حضور کے میلاد کی محفل سجی ہے، تمہارے چہرے خوشی سے مسکرانے چاہیے، اور تم بھی حضور کے غلام ہو، حضور کے امتی ہو، حضور کے نام لیوا ہو، اور میری بات یاد رکھنا کہ یہ ہمیں جتنی خوشیاں ملی ہیں، یہ ہمیں جتنی خوشیاں ملی ہیں، آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، یہ صدقہ ہے استاد پاک کا جس کے حضور ہم میلاد کی محفل سجا رہے ہیں، اور جس کے حضور ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حاجی گل خدین صاحب نے اپنے نور چشم، اپنے لخت جگر کی شادی کے موقع پر حسنین کریمین کے نانا کے حضور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ خوشیاں رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہمیں ملی ہیں۔ یہ جو نکاح کی تقاریب ہیں، نکاح ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے تو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو نکاح ملے ہیں، یہ جو خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، یہ آمنہ سیدہ طیبہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے لال قیامت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خوشیاں نصیب فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جس محفل میں میں گناہگار اور آپ حضرات تشریف فرما ہو، یہ محفل کوئی عام محفل نہ سمجھنا، اس محفل کو کوئی عام محفل نہ سمجھنا کہ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر محفلیں ہوتی ہیں اور ڈھولکیں بجتی ہیں، کیا کیا گویے اور کیا کیا رنگ ہوتے ہیں، یہ محفل عام محفل نہیں ہے، یہ محفل سید کائنات، جان کائنات، وجہ کائنات، حسن کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کی محفل ہے، اور اس محفل کو سجاتے بھی وہی ہیں جو رسول اللہ کے خوش نصیب اور بلند نصیب غلام ہوتے ہیں، اور اس محفل میں شرکت بھی وہی کرتے ہیں جن پہ حضور کا کرم ہوتا ہے، جن پہ حضور کا کرم ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک پیش کر رہا ہے جمال صاحب، یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے یہ رات کو فرشتے چکر لگاتے ہیں، حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، فرشتے گشت کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے یہ فرشتے آسمانوں پہ پہنچتے ہیں، رب اے میرے فرشتوں، اللہ علیم خبیر ہے، سمیع بصیر ہے، یہ رب کی شان ہے، لیکن پھر بھی رب پوچھ رہا ہے، تو یہ پوچھنے کا مقصد معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے رات؟
فرشتے وہ جو رات کی کارگزاری ہوتی ہے وہ رب کریم کے حضور پیش کرتے ہیں اور فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جیسا کہ آج اس گاؤں میں اس قصبہ میں اس دیہات میں شادی بیاہ کے موقع پہ حضور کے میلاد کی محفل سجی ہے اور میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں جب فرشتے واپس رب ذوالجلال کے دربار میں پلٹیں گے اللہ رب العالمین پوچھے گا فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آ رہے ہو تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ رات کو ہم چکر لگاتے لگاتے گشت کرتے کرتے ایک چھوٹا سا دیہات تھا جس کا نام کرنجی تھا وہاں پہنچے تیرے نبی کا ایک غلام تیرا ایک بندہ جو تیرا فرما بردار تھا تیرے محبوب کا سچا غلام تھا یا اللہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ بھی یا اللہ نہ وہ تیرا نام بھولا نہ وہ تیری یاد بھولا نہ وہ تیرے نبی کا نام بھولا نہ تیرے نبی کی یاد بھولا وہ اپنے گھر میں اپنے غریب خانہ میں تیرے نبی کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی تیرے نبی کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھا تھا تو رب ذوالجلال حدیث شریف ہے علماء کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں رب کریم جواب میں کیا فرماتا ہے فرشتوں تم میرے گواہ بن جاؤ جس نے میرے نبی کے ذکر کی میں کریم رب اس کی بھی مغفرت فرما رہا ہوں اور جتنے اس محفل میں شرکت کے لیے آئے ہیں میں کریم رب ان کی بھی مغفرت فرما رہا ہوں جتنے اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں میں ان کی بھی مغفرت فرما رہا ہوں تو دوستو یہ احسان ہے ہم پہ رب کریم کا یہ احسان ہے مسلمان کریم کا کہ اللہ نے ہمیں ایسی محفل میں شرکت کی حاضری نصیب کی ہے کہ جس محفل میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور میں اپنی طرف سے تو حاجی گل خدین صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھ جیسے گناہگار کو اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی دعوت دی بہانہ شادی کا تھا لیکن رسول اللہ کے حضور اپنی ہدیہ محبت اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو یہ طرف نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو یہ ذوق اور شوق نصیب فرمائے کہ ہم خوشیوں کے موقع پہ اپنے رب کو نہ بھولیں اپنے رب کے محبوب کو نہ بھولیں کہ وہ حبیب خدا وہ محبوب خدا وہ امام الانبیاء وہ سید الانبیاء وہ سید کائنات وہ جان کائنات وہ وجہ کائنات وہ فخر کائنات وہ حسن کائنات کہ جو ہماری موت کے وقت بھی غلامان پہ کرم فرمائے موت کے وقت بھی وہ اپنے غلاموں پہ کرم فرمائیں گے تو اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا کہ جو ہماری موت کے وقت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہو تو پھر غلام کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ چاہے خوشی کے لمحات ہوں چاہے غمی کے لمحات ہوں وہ رب کے رسول کو نہ بھولے اللہ کے رسول ہماری موت کے وقت بھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں گے بڑی ذرہ نوازی کی جو وقت نزا تشریف لائے ذرا ٹھہر جائیں میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ بڑی ذرہ نوازی کی جو وقت نزا تشریف لائے ذرا ٹھہر جائیں میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ حاضرین محتشم آج کی یہ عظیم محفل یہ نورانی یہ وجدانی محفل جو سید عالم سید کائنات کے حضور میلاد مصطفیٰ
کی صورت میں سجی ہے، اور ہم اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کسبرہ میں ہدیہ محبت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ حبیب عطا فرمایا کہ جس کی ولادت کے بعد اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ بس تحقیق بے شک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر اس بات فیہم رسولہ کہ اللہ نے ان میں اپنا رسول بھیجا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حاضرین محتشم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف لائے، لیکن اللہ نے کسی امت کو یہ اعلان نہیں کیا کہ اے آدم علیہ السلام کے امتیو، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، لیکن احسان نہیں جتلایا ایک واحد ذات مصطفیٰ ہے کہ جس کی آمد کے بعد اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اللہ نے کیوں اللہ اپنا رسول بھیج کے پھر احسان قرآن میں جتلا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو رسول تشریف لایا ہے، یہ جو نبی تشریف لایا ہے، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ نبی ہے کہ جس کی آمد کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی ولادت ہوئی۔ یہ صدقہ ہے کے نانا کا، یہ صدقہ ہے خاتون جنت، اور صرف انبیاء نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی معرفت بھی جو ہمیں نصیب ہوئی، یہ صدقہ ہے رسول اللہ۔ یہ جو ہمیں خدا کی معرفت نصیب ہوئی، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا، ورنہ ہمیں اللہ کی معرفت اور پہچان بھی تو یوں ہی تو اللہ اعلان نہیں کر رہا لقد من اللہ علی المؤمنین، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی جو لقب وہ پڑھائے نہیں جاتے، ارے ہر ایک دیدار بو جہل کو نہیں جاتے۔ دوستان محترم، میں نے قرآن مجید کا دوسرا حصہ جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعمرک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری پوری زندگی کی قسم اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ اللہ جس کی پوری زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور دوستان محترم، یہ تو میں نے پڑھا ہے نا لعمرو کا، جس ذات مصطفیٰ کے دربار میں یہ میلاد کی محفل سجی ہے، اللہ کا وہ پیارا رسول، اللہ کا وہ پیارا حبیب کہ رب کے ہاں ذات مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ کے غلاموں کے گھوڑے، وہ غلام کے حضور کے مجاہدین جن کے اوپر سوار ہو کر کفار کے ساتھ جہاد کے لیے گھوڑے دوڑاتے ہیں، حضرت تشریف فرما ہے قرآن مجید کا 30واں پارہ سورۃ العادیات، اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، پیارے مصطفیٰ کریم جہاں تیرے غلاموں کے گھوڑے دوڑے، ان کے صبح سے خاک اٹھے، مجھ کریم رب کو اس مجھ کریم رب کو دوستان محترم، آخری بات پیش کر کے اپنی اجازت چاہوں گا۔ جس دربار پر انوار میں یہ محفل سجی ہے میلاد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی، وہ
ذات مصطفیٰ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ رب کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہم گناہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کی مہربانی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیاستہ شریف کی حدیث ہے، اور میری بات بڑی غور سے سننا، حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ سیاستہ شریف کی حدیث ہے، ہمارا رسول وہ رسول ہے، ہمارا نبی وہ نبی ہے جو بیٹھا فرش پہ ہے، لیکن فرش پہ بیٹھ کر جس کی نظر عرش بری پر ہے، بیٹھا زمین پہ ہے، مکہ مکرمہ کی زمین ہے، مدینہ طیبہ کی زمین ہے، لیکن جس کی نظریں عرش بری پر ہیں، جس کی نظریں خلد بری پر ہیں۔ حضور کی محفل سجی ہے، دربار مصطفیٰ لگا ہوا ہے، سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، سیدنا عثمان غنی تشریف فرما ہے، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے حضور مسکرائے، اور سیاستہ شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ایسے مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارکہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے۔ علماء حضرات ذرا توجہ، سرکار علیہ السلام کے دندان مبارک جو ہے نا ظاہر ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں عمر بن خطاب کی بصیرت پر کہ عمر کو یہ پتا تھا کہ میرا نبی، میرا رسول، میرا آقا ایسے نہیں مسکرایا، بات کوئی بڑی راز والی ہوگی جو حضور مسکرا رہے ہیں، شاید کوئی جنت کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی جنتی کی بات سن رہے ہیں، ایسے مسکرا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ بلا وجہ حضور مسکرائے، اللہ تمہیں صدا مسکراتا رکھے، صدا خوش و خرم دیکھتا رہوں، یا رسول اللہ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اگر اجازت ہے پوچھ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ سرکار مسکرائے، کوئی ظاہری طور پہ بات بھی نہیں تھی مسکرانے کی۔ حسنین کریمین کے نانا خاتون جنت کے بابا نے فرمایا عمر میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں بیٹھا تو فرش پہ ہوں، لیکن دیکھ رہا تھا، بیٹھا فرش پہ ہوں لیکن میری نظر میدان حشر میں۔ کیا میدان محشر سجا ہوا تھا؟ میدان محشر سجا ہوا تھا؟ نہیں، ہزاروں سال بعد سجنا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان حشر دیکھ بھی رہے ہیں، صرف دیکھ نہیں رہے بلکہ جنتی کی گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ قربان جاؤں یا رسول اللہ تمہاری بشارت پہ، قربان جاؤں تمہاری سماعت پہ کہ غلامان کے تو کئی مسئلے حل کر دیے، جو کہتے ہیں لمبیا کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو انہیں یہ سیاستہ کی حدیث دیکھنی چاہیے۔ اگر دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہوتی، مدینہ کی زمین پہ بیٹھ کر میدان حشر کو دیکھ رہے ہوتے۔ اور جو کہتے ہیں تم کرندی پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو ارے تمہارا صلاۃ و سلام حضور نہیں سنتے بلکہ فرشتے حضور کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ ارے ظالموں، ہمارے اوپر اعتراض کرنے والوں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی زمین پہ بیٹھ کر میدان حشر میں اپنے غلاموں کی گفتگو سن رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کرنگی میں حاجی گل خدیر کی بیٹھک پہ